ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے خصوصی اپڈیٹ۔ بھارتی فوجیوں نے بارہمولہ، شوپیاں، اسلام آباد اور پلوامہ اضلاع کے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں شروع کی ہیں۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے سینئر حریت رہنما اور پارٹی چیئرمین شبیر احمد شاہ سمیت حریت رہنماؤں اور کارکنان کی غیر قانونی نظر بندی کو اختلاف رائے کو خاموش کرنے کی بھارتی سازش قرار دیا ہے۔ نوجوانوں کی گرفتاریوں، قتل و غارت گری اور ظلم و تشدد کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ علاقے میں نوجوانوں کو بدنام زمانہ کالے قوانین کے تحت گرفتار کر کے غیر انسانی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو کہ جنیوا کنونشن اور دیگر عالمی معاہدوں کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ سابق وزراء اور کانگریس کے سینئر رہنماؤں مولا رام اور رمن بھلا نے کہا ہے کہ بی جے پی حکومت کے پاس جموں کشمیر میں جاری بحران سے نمٹنے کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں، جبکہ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے جموں کشمیر کے بارے میں مودی کی حکومت کی ہٹ دھرمی پر مبنی پالیسیوں پر کڑی تنقید کرتے ہوئے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی فوری بحالی پر زور دیا ہے۔ دریں اثنا جموں میں بھارتی فوجی رنجیت سنگھ کو ایک کمسن بچی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ لڑکی نے واقعے کے بعد زہریلی شے کھا کر خودکشی کر لی تھی۔ ادھر ضلع راجوری کے علاقے بدھل میں کچھ لوگوں نے ایک کمسن لڑکی کو مبینہ طور پر اغوا کیا ہے۔ جموں کشمیر ینگ مینز لیگ کے وائس چیئرمین زاہد اشرف نے ممتاز حریت رہنما اور پیپلز لیگ کے سابق چیئرمین ایس حمید کو ان کے 23ویں یوم شہادت پر شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری ان کی خدمات اور قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ کسی بھی جمہوری ملک میں بلا امتیاز رنگ و نسل، عمر و جنس شہریوں کو مساوی حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ ملکی آئین میں ان حقوق کا تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح عدالتیں بھی شہریوں کے حقوق کا پہرہ دار قرار پاتی ہیں، اور میڈیا بھی آزادانہ طور پر اپنے فرائض کی بجاوری کو یقینی بناتا ہے۔ تاہم اس تناظر میں جب ہم آج کے بھارت کو دیکھتے ہیں تو یہ صاف طور پر نظر آتا ہے کہ یہاں جمہوریت کے بجائے اکثریت کی آمریت مسلط ہو چکی ہے۔ عدالتیں آئین و قانون کے پاسداری کے بجائے من پسند فیصلے کرتی ہیں، اور مین سٹریم میڈیا حکومتی جماعت کے بیانیوں کو فروغ دے رہا ہے۔ گزشتہ برس انہی ایام میں بھارت کے اندر تبلیغی جماعت کو کورونا پھیلانے کا سبب قرار دیا گیا۔ بھارتی میڈیا اور ہندو انتہا پسند جماعتوں نے آسمان سر پہ اٹھایا۔ تبلیغی جماعت کے اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کے خلاف مقدمے درج کیے گئے، لیکن دوسری طرف آج پوری دنیا دیکھتی ہے کہ ہندو اپنے مذہبی تہواروں میں لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں، وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب بھارت کے اندر کورونا کی تیسری لہر خطرناک شکل اختیار کر چکی ہے، لیکن بی جے پی سرکار کی عدلیہ و میڈیا مہر بلب ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارتی پولیس مساجد کے اندر چند نمازیوں کے جمع ہونے پر بفر جاتی ہے، وہ انہیں بہرامانہ تشدد کا نشانہ بناتی ہے۔ لیکن امرناتھ یاترا ہو یا کمبھ میلہ، لاکھوں کی تعداد میں ہندو جمع ہو جائیں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ تبلیغی جماعت کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے ریاستی میڈیا کو بھی گویا سانپ سونک جاتا ہے، پھر اس لمحے گویا بھارتی عدلیہ کی روح بھی پرواز کر جاتی ہے۔ جمہوریت اور سیکولرزم کی آڑ میں یہی وہ ہندوؤں کی اجارہ داری ہے جو آج پورے بھارت میں قائم ہو چکی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا اور غیر جانبدار حلقے بھی اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور خود بھارت کے اندر صاحب ضمیر لوگ بھی اس پر سراپا احتجاج ہیں۔